وہ تینوں گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ نور حیات اور ماہین اس وقت نور کے کمرے میں بیٹھی اپنی شاپنگ دیکھ رہی تھی۔ تبھی ماہین کو نور کچھ بجھی بجھی سی لگی۔ نور حیات، کیا ہو تمہیں؟ جب سے ہم واپس آئے تم کچھ اپسیٹ سی لگ رہی ہو۔ ماہین نے اسے پوچھا تو وہ بولی، یار تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے اکثر خواب میں وہ عجیب سی باتیں نظر آتی ہیں۔ آج ایک اندیکھا شخص، اس کی آواز، یار مجھے ایسا لگا کہ وہ مال والا شخص، اس کی آواز، اس کا لہجہ کافی ملتا جلتا لگا مجھے اپنے خوابوں والے شخص سے۔ وہ پریشانی سے بولی تو ماہی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، یار یہ سب تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہیں ماہی، یہ میرا وہم نہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ وہی آواز ہے۔ نور بہت خوف زدہ سی لگ رہی تھی۔ اچھا اگر وہی آواز ہے تو بھی کیا ہوا؟ اکثر آوازیں بہت ملتی جلتی ہیں، یہ سب تمہارا وہم ہے، چھوڑو اور پریشان مت ہو۔ ماہی نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہاں شاید ہو سکتا ہے ایسا ہو، وہ مطمئن ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ اچھا چلو چھوڑو یہ سب، یہ بتاؤ کہ نہال بھائی کہاں ہے؟ بات کہاں تک پہنچی؟ ماہی نے اس کا دھیان بٹانا چاہا اور وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ وہ تو ابھی اپنی ڈیوٹی پر ہوں گے، اور ویسے بھی یار وہ مجھے بہت اگنور کرتے ہیں، میری طرف تو دیکھتے بھی نہیں۔ وہ مایوسی سے بولی تو ماہین نے کہا، اگنور نہیں کرتے ہوں گے، وہ ڈرتے ہوں گے کہ اتنی خوبصورت لڑکی کی محبت میں کہیں بہک ہی نہ جائیں، اس لیے وہ تھوڑا سا تم سے دور رہتے ہیں۔ ماہین نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو نور نے باز پڑا تکیہ اس پر اچھالتے ہوئے کہا، بدتمیز، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا تم پریشان مت ہو، وہ تم سے ہی پیار کرتے ہیں، میں جانتی ہوں۔ ماہی نے اسے تسلی دی۔ پتہ نہیں ماہی، میری قسمت میں کیا لکھا ہے، سب اچھا ہوگا انشاءاللہ، ایسے پریشان تو مت ہو۔ ماہی نے مسکرا کر اسے تسلی دی تو نور حیات بھی مسکرا دی تھی۔ کافی بہت اچھی ہے، منہاج اپنے سامنے بیٹھی مریم سے کہا جو صوفے پر بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ ریلی، میں نے خود بنائی اسپیشل تمہارے لیے، وہ شرماتی ہوئی ادا سے بولی۔ ارسل اس کی ایکٹنگ دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مریم، تمہیں تو کوکنگ نہیں آتی؟ ارسل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر مریم نے گھور کر اسے دیکھا۔ بکواس بند کرو ارسل، کوکنگ نہیں آتی لیکن کافی بنانی آتی ہے مجھے۔ اس کے دانت چبا کر کہنے پر ارسل کہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا۔ اوکے تم دونوں کافی پیو، میں چلتا ہوں، یہ ڈیول نہ جانے کہاں رہ گیا۔ ارسل اٹھتا ہوا بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ نا بس ایسے ہی میرے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تمہیں کافی اچھی لگی نا منہاج؟ مریم نے بڑی آس سے پوچھا تو منہاج مسکرا کر بولا، ہاں بالکل بہت اچھی لگی۔ مریم تو اس کی مسکراہٹ میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ مریم تمہاری فیملی میں کون کون ہوتا ہے؟ منہاج کے سوال پر وہ ہوش میں واپس لوٹ آئی اور بولی، میری فیملی میں تو کوئی بھی نہیں، پاپا کی بیسٹ فرینڈ ہے، میں ان کے گھر رہتی ہوں۔ مریم نے افسردگی سے کہا، اور ریلی سوری، بہت دکھ ہوا مجھے۔ اٹس اوکے، اور تمہاری فیملی میں کون ہے منہاج؟ مریم نے الٹا سے سوال کیا تو وہ کپ اپنا رکھتا ہوا بولا، کوئی بھی نہیں، میں بالکل اکیلا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا مریم میں چلتا ہوں، کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ وہ اٹھتا ہوا بولا اور تبھی سامنے سے وجدان اور غلام بخش آتے دکھائی دیے۔ منہاج چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ وجدان نے اسے پوچھا، کام ہو گیا ہے؟ وہ زیادہ تر فارمیلٹیز میں ٹائم ضائع نہیں کرتا تھا، ڈائریکٹ بات پر آتا تھا۔ تبھی منہاج بھی کام کی بات کرتے ہوئے بولا، جی سر ہو چکا ہے، سارا مال ڈیلیور ہو گیا ہے۔ اوکے گڈ۔ وجدان نے یہ کہا اور ساتھ ہی اس نے مریم کو حکم دیا، مریم مجھے جلدی کمپیوٹر روم میں ملو۔ یہ کہتے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ کام کہاں تک پہنچا ہے مریم؟ ڈیول نے اسے پوچھا تو وہ بولی، کام مکمل ہو چکا ہے ڈیول، میں نے ارسل کو سارا ڈیٹا دے دیا تھا۔ مریم کمپیوٹر چیئر پر بیٹھتی ہوئی بولی، اوکے گڈ، اب تم اس منہاج کا سارا ڈیٹا نکالو اور دیکھو کہ یہ شخص خود کو جو بتاتا ہے وہ ہے بھی کہ نہیں۔ ڈیول نے اسے اگلا حکم دیا۔ لیکن ڈیول، منہاج ایک اچھا انسان ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس پر شک۔ مریم
تم اپنے دل کو سائڈ پر رکھ کر کام کی طرف مڑو گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ ڈیول مریم کی بات کاٹ کر بولا تو وہ منہ بنا کر بولی، اچھا ٹھیک ہے نا، کل تک مجھے اس کا سارا ریکارڈ چاہیے مریم۔ وجدان نے اسے پھر سے سختی سے کہا تو وہ بولی، راجر باس، مل جائے گا۔ پھر ڈیول ایک فائل اٹھاتا کمپیوٹر روم سے واپس باہر چلا گیا۔ وہ اس وقت کھڑکی کے پاس راکنگ چیئر پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ جو ہی وہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتا تو ایک خوبصورت چہرہ اسے دھوئیں میں نظر آتا اور وہ حیرانی سے سوچنے لگا کہ کوئی ایک نظر میں دل میں کیسے اتر سکتا ہے، وہ بھی وجدان جیسے انسان کے دل میں جو عام انسانوں سے کافی مختلف تھا۔ اس کا سگریٹ ختم ہوا تو اس نے مسل کر اسے ایش ٹرے میں ڈالا اور اٹھ کر اپنے پینٹنگ روم میں چلا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو کئی یادیں تازہ ہوئی۔ سامنے دیوار پر ایک خوبصورت پینٹنگ لگی تھی جس میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا آئس کریم کھا رہا ہوتا ہے اور اس کے پیرنٹس اسے محبت سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس کمرے میں اور بھی کافی ساری پینٹنگز تھی۔ ایک طرف کھڑکی کے سائڈ پر بڑا سا پیانو پڑا تھا جو وہ کبھی کبھار بجاتا تھا۔ وجدان نے کینوس پیپر سیٹ کیا اور ایک نئی پینٹنگ بنانے لگا۔ اس کے ہاتھ بڑی مہارت سے کینوس پر چل رہے تھے۔ وقت لمحہ لمحہ گزرتا رہا، نہ جانے اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ پینٹنگ بنانے میں کافی گم ہو۔ کینوس پیپر پر دو خوبصورت گرے آنکھیں جگمگا رہی تھی۔ ابھی اس کی پینٹنگ ادھوری تھی جب اس کے کان میں موجود وائر پیس پر غلام بخش کی آواز ابھری، سر جلدی سے آ کر نیوز سنیں۔ غلام بخش کی آواز سے وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ مجھے ڈسٹرب مت کرو غلام بخش، اپنی پینٹنگ کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولا۔ سر پلیز، بہت ضروری بات ہے، ورنہ بعد میں آپ ہی مجھ پر غصہ ہوں گے۔ غلام بخش جانتا تھا کہ بعد میں اس کا سارا غصہ اس پر ہی اترنا تھا۔ وجدان نے پینٹنگ برش غصے سے ٹیبل پر پٹکا اور باہر نیچے چلایا، جہاں سامنے LED پر نیوز کاسٹر چیخ کر کہہ رہی تھی۔ جی تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ پولیس نے آج مہنگے اور جدید اسلحے سے بھرے 5 ٹرک پکڑ لیے ہیں۔ ڈرائیور بھی پولیس کی حراست میں ہے اور ابھی مزید کارروائی پر پتہ چلے گا کہ یہ سب کس کے ہیں۔ نیوز اینکر خبر سنا رہی تھی جب وجدان نے پاس پڑا گلدان اٹھا کر زور سے LED پر دے مارا اور LED چکنا چور ہو گئی تھی۔ آج تک کبھی میرا مال پولیس کی حراست میں نہیں آیا، یہ سب کس کا کیا دھرا ہے؟ وہ دھاڑ کر بولا تو غلام بخش نے کہا، معلوم نہیں سر، لیکن میں جلد ہی پتہ لگا لوں گا۔ ہاں تو پتہ لگاؤ غلام بخش، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ صوفے کو ٹھوکر مارتا ہوا اوپر چلا گیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ نہال سیلوٹ مارتا اندر داخل ہوا تو DSP شیراز علی نے مسکراتے اسے کہا، وعلیکم السلام جینٹل مین، آ جاؤ اندر۔ تھینک یو سر۔ اینڈ سر، وہ ٹرک پکڑے جا چکے ہیں اور پولیس کی حراست میں ہیں۔ وہ سامنے پڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا، ہاں مجھے خبر مل چکی ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو ینگ مین۔ وہ خوشی سے بولے تو نہال نے کہا، جی سر، اللہ کا کرم ہے، اب آگے مجھے اس کے ڈرگز کے بڑے اڈوں کا پتہ لگانا ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، یہ بھی ہو جائے گا، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے نہال، اور منہاج کریم بننے کا آئیڈیا بھی کامیاب رہا۔ جی سر، اسی وجہ سے تو ہمارا کام ہو سکتا ہے۔ ارسل مجھ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے جبکہ ڈیول ابھی بھی مجھ پر شک کرتا ہے۔ وہ ڈیول کے بارے میں سوچ کر بولا، کوئی بات نہیں، تم ضرور کامیاب ہوگے، مجھے تم پر یقین ہے۔ شیراز علی نے مسکرا کر کہا تو نہال بولا، تھینک یو سر، اب میں چلتا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر سیلوٹ کر کے باہر چلا گیا۔ مریم، ارسل اور اسد تینوں اس وقت کمپیوٹر روم میں موجود تھے۔ مریم، آج شام پارٹی میں میرے ساتھ چلو گی تم؟ اسد نے اسے آفر کی۔ نہیں، میں بہت بیزی ہوں، وہ کمپیوٹر کیز پر چلاتے ہوئے بولی تھی۔ بیزی؟ لیکن کیوں؟ اسد نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے پوچھا۔ اسد، تم اپنا فلرٹ کہیں اور پورا کرو جا کر۔ مریم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ ان کے گینگ میں اسد کچھ فلرٹی نیچر اور لاپرواہ طبیعت کا مالک تھا۔
حسن اس کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے اکثر وہ ڈیول کے عذاب کا شکار رہتا تھا۔ ایک بار اس نے مریم سے فلرٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو ڈیول نے اسے بہت پیٹا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، وہ منہ بناتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی ارسل نے ہنستے ہوئے کہا، یار اگر تم کہو تو میں چلوں تمہارے ساتھ۔ نہیں رہنے دو، تم اپنی بہن مریم کو ٹائم دو، وہ سڑتا ہوا بولا اور باہر نکل گیا۔ دیکھا تم نے مریم، وہ تمہیں میری بہن بنا گیا ہے۔ اچھا چھوڑو ارسل، دفع کرو اسے، یہ فائل پکڑو، اس میں منہاج کریم کی پروفائل ہے، ڈیول کو دے دینا، میں نے کہا بھی تھا کہ سارا ڈیٹا کلیئر ہے مگر وہ مانتا ہی نہیں۔ مریم نے وہ فائل اسے تھمائی۔ کیا یہ ڈیول اب منہاج پر بھی شک کرنے لگا ہے؟ ارسل کو اس کی بات سن کر افسوس ہوا تو وہ بولی، اور نہیں تو کیا، میں نے کہا بھی تھا کہ وہ بالکل کلیئر ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولی اور منہاج کو یاد کر کے مسکرائی تھی۔ پھپھو کیسی ہیں آپ؟ نور بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آئی اور حمنہ بیگم کے گلے لگ کر بولی، میں ٹھیک ہوں، میری گڑیا کیسی ہے؟ وہ اس کا ماتھا چوم کر بولی تو نور نے کہا، میں بھی ٹھیک ہوں پھپھو، اور یہ حوریہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی؟ بیٹا وہ باہر لان میں ہوگی یا اریبہ کے کمرے میں۔ نور اریبہ نظر آئے تو بھیجنا ذرا، سبیہہ بیگم نے کہا تو وہ بولی، اوکے بڑی ماں میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ حمنہ بیگم اسے جاتا دیکھ کر مسکرا کر بولی، کتنی پیاری بچی ہے ماشاءاللہ۔ حور تمہیں پتا ہے میں تمہارے ہاتھ کی چائے کتنی مس کرتا ہوں۔ علی اور حوریہ دونوں اس وقت پیچھے لان میں بیٹھے تھے، وہ چیئر پر وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو اپنے دل کا حال سنا رہے تھے۔ حوریہ اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی اور بولی، میں بھی تمہیں بہت مس کرتی ہوں علی۔ پتہ ہے حوریہ، جب پھولوں پر شبنم کے قطرے گرتے ہیں نا تو تم مجھے بہت یاد آتی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، تو پھر انہی شبنم کے قطروں کو حوریہ کے ہاتھ کی بنی چائے سمجھ کر پی لیا کرو نا۔ علی بہت ہی رومانٹک جواب کی توقع کر رہا تھا مگر اس سے پہلے ہی نور نے آ کر اسے کہا تو وہ بہت بد مزہ ہوا۔ یہ بات سن کر حوریہ بھی ہنس پڑی اور علی کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے۔ کیا یار نور، تم نے بھی ابھی آنا تھا، اچھا خاصا موڈ خراب کر دیا میرا۔ علی منہ بنا کر بولا، چپ کرو علی، مزے کے کچھ لگتے، کب سے میں حوریہ کو ڈھونڈ رہی ہوں اور تم نے اسے یہاں مصروف کر رکھا ہے۔ وہ اسے آنکھیں دکھا کر بولی اور پھر حوریہ سے ملی، کیسی ہو میری جان؟ میں ٹھیک، تم کیسی ہو؟ حوریہ بھی خوش دلی سے بولی تھی، میں بالکل ٹھیک، تمہیں پتہ ہے یہ علی تمہاری کتنی برائیاں کرتا ہے اور یہاں تمہاری سامنے بیٹھ کر تمہاری تعریفوں میں لگا رہتا ہے۔ نور حیات نے شرارت سے کہا تو وہ علی کو گھور کر بولی، کیا مطلب علی، کیا تم میری برائیاں کرتے ہو؟ ارے نہیں حور، میں کوئی برائی نہیں کرتا، یہ نور تو نہ ہے ہی فسادن کہیں کی۔ کیا کہا علی، میں فسادن ہوں؟ نور کو اس کی بات سن کر صدمہ ہوا، پھر وہ بولی، حوریہ تمہیں پتا ہے یہ کہتا ہے کہ حور کو چائے بالکل نہیں بنانی آتی، ایسی سڑی ہوئی چائے بناتی ہے کہ چائے پینے کے بعد بندے کا زہر پینے کو دل کرتا ہے۔ کیا ابھی تم یہ سب کہتے ہو علی؟ آئی ہیٹ یو۔ وہ علی کو گھورتے ہوئے ناراض ہو کر چلی گئی۔ حور میری بات سنو، یہ سب جھوٹ ہے یار۔ وہ اس کے پیچھے جانے لگا لیکن وہ اندر جا چکی تھی۔ اب علی نور کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگا۔ مل گئی تمہیں ٹھنڈ، کتنے پیار سے ہم دونوں بیٹھے تھے، اب تم مجھ سے بچ کر دکھاؤ۔ علی نے پاس کھڑے پینٹ کے ڈبے کو شیطانی مسکراہٹ سے دیکھا اور نور کی طرف بھاگا۔ اس کی شرارت سمجھتے ہی نور بھی چھٹ سے وہاں سے بھاگ اٹھی۔ علی اس کے پیچھے ڈبہ اٹھائے بھاگ رہا تھا جبکہ نور آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بھاگتے ہوئے سامنے لان کی طرف بھاگی۔ وہ اندھا دھند پیچھے دیکھتے ہوئے بھاگ رہی تھی جب سامنے سے آتے نہال سے وہ بری طرح جا ٹکرائی۔ اسے تو فرق نہیں پڑا لیکن نور کی تو دنیا ہل گئی تھی۔ اس کا سر اتنی زور سے اس کے سینے سے لگا کہ آنکھوں کے آگے تارے جگمگانے لگے۔ نہال کو دیکھتے ہوئے علی کو بھی بریک لگی اور وہ الٹے قدموں واپس بھاگا تھا۔ نہال نے غصے سے اندر جاتے علی کو دیکھا اور پھر نور کو کندھے سے پکڑ کر سامنے کیا۔ یہ کیا طریقہ ہے، ہاں دیکھ کر نہیں چل سکتی ہوگا کیا تم؟ وہ غصے سے بولا جبکہ نور اسے اپنے قریب دیکھ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں تم سے، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟
I'm sorry نہال، وہ علی مجھے تنگ کر رہا تھا۔ نور نظر جھکا کر بولی تو نہال نے اسے جھٹک کر پیچھے کیا اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔ نور بھی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ نہال اندر کی طرف جانے لگا جبکہ وہ وہیں کھڑی دروازے میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ پھوپھو سے مل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نہال فریش ہو کر باہر نکلا تو اریبہ نے اسے آ کر کہا کہ اسے ماما بلا رہی ہیں، تو وہ مسکرا کر بولا اوکے میں آتا ہوں۔ وہ لاؤنج میں آیا تو گرے جینز اور بلو شرٹ پہنے وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جی ماما آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اس کی ماں نے دل ہی دل میں اسے دیکھتے اس کی نظر اتاری اور پھر بولی ہاں بیٹا، تمہاری بہن تنگ کر رہی تھی کہ آئس کریم کھلا کر لاؤ۔ سبیہ نے حوریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا تو علی کو چھوڑ کر آج میری یاد آ ہی گئی؟ وہ مسکرا کر بولا تو حوریہ ایک پل کے لیے جھیم سے گئی تھی۔ علی کو چھوڑے نہ، آپ لے کر جائیں مجھے، حوریہ نے مسکرا کر کہا۔ نور رشک بھری نگاہوں سے اریبہ اور حوریہ کو دیکھ رہی تھی جن سے نہال خوش ہو کر ملتا تھا، بس وہ نور حیات کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا، نہ جانے کیوں، حالانکہ وہ بھی تو انہی کی طرح نہال کی بہت عزت کرتی تھی۔ نور جاؤ تم بھی چینج کر کے آؤ، جلدی کرو، اریبہ نے نور سے کہا تو وہ بولی نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ نور نے اس وقت بلو کرتے کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر اور دوپٹہ لے رکھا تھا اور اس میں بھی وہ کھلی ہوئی کلی کی طرح لگ رہی تھی۔ نور تو ویسے ہی بہت پیاری ہے، اسے کیا ضرورت ہے تیار ہونے کی، حوریہ نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ زبیر شاہ جو مال تم نے مجھے دیا تھا وہ آدھے سے زیادہ نکلی تھا۔ وجدان اس وقت لاؤنج میں بیٹھا تھا، غلام بخش اس کے ساتھ انتہائی ادب سے کھڑا تھا۔ نہیں ڈیول، وہ سارا مال ایک دم ٹھیک تھا، زبیر شاہ لڑکھڑا کر بولا۔ ایک بار پھر سوچ لو، شاید تمہیں یاد آ جائے کہ وہ مال کتنا ٹھیک تھا، ڈیول ہاتھ میں ریوالور گھماتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب، تم کہنا چاہتے ہو کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہیں مال خراب ڈیلیور کیا؟ زبیر اپنا پسینہ پوچھتا ہوا بولا تھا۔ عدیل حسن کو تو تم جانتے ہوگے نا، ڈیول نے نظریں ریوالور پر جماتے ہوئے کہا اور زبیر شاہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ اٹھی۔ نہیں تو میں اسے نہیں جانتا، وہ فوراً بولا مگر اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ بہت زیادہ تھی۔ اچھا تم نہیں جانتے، چلو میں تمہیں یاد کرا دیتا ہوں۔ ڈیول نے غلام بخش کو اشارہ کیا جو سر جھکاتا فوراً اندر کی طرف بڑھا اور 1 منٹ کے بعد ایک آدمی کو لے کر واپس آیا۔ زبیر اپنے سامنے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اب بتاؤ جانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں ڈیول، یہ کون ہے، میں سے نہیں جانتا، زبیر شاہ جلدی سے بولا تو ڈیول نے کہا غلام بخش بتاؤ اسے کہ یہ کون ہے۔ یہ عدیل حسن ہے، تمہارا خاص بندہ جسے تم نے ڈیول پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا زبیر شاہ، غلام بخشی نے کہا تو ڈیول نے اسے نظروں سے اشارہ کیا، وہ سمجھ گیا اور پھر اس آدمی کو لے کر واپس اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مجھ سے غداری کا انجام جانتے ہو نا کہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیول چلتا ہو اس تک آیا تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول۔ ڈیول نے زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا تو وہ لڑکھڑا کر نیچے جا گرا۔ ڈیول نے کالر سے اسے پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ چلو تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں، یہ ریوالور پکڑو اور میرا نشانہ لگاؤ، اگر مجھے گولی لگی تو تم بچ گئے اور اگر نہ لگی تو تمہارا انجام موت ہوگی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا جیسے کوئی گیم کھیلنی ہو۔ غلام بخش بھی وہاں چلا آیا تھا۔ چلو پکڑو، جلدی کرو۔ ڈیول نے اسے گن تھمائی تو زبیر نے فوراً پکڑی اور ڈیول پر تان لی اور گولی چلا ڈالی۔ ڈیول فوراً پیچھے ہوا اور اپنی ٹانگ اس کی ریوالور والے ہاتھ پر دے ماری۔ ریوالور گرنے سے پہلے اس نے اسے تھام لیا اور پھر زبیر پر اس نے گولی چلا دی جو کہ سیدھا اس کے سینے میں لگی۔ ایک کے بعد دو تین فائر کرنے کے بعد اس نے پورا میگزین اس پر خالی کر دیا۔ ڈیول نے زوردار لات نیچے پڑے زبیر کی لاش کو ماری اور کہا غداروں سے سخت نفرت ہے مجھے۔ اسے ٹھوکر مارتا گن غلام بخش کی طرف اچھال کر ڈیول پھر اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ واو، یہ آئس کریم تو بہت یمی ہے، حوریہ نے مسکراتے ہوئے نہال سے کہا تھا۔ نور تم نے جو میرے اور حوریہ کے بیچ آگ لگائی ہے خود ہی بتا دو کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ علی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا تھا، وہ دبے دبے غصے میں بولا۔ نہیں میں کیوں بتاؤں اسے،
وہ مسکرا کر بولی تھی۔ نہال کی نظر ایک دم اس پر پڑی اور اس نے دیکھا کہ مسکراتے ہوئے وہ کتنی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ کچھ یاد آتے ہی اس نے تلخ ہو کر سر جھٹکا تھا۔ دیکھو نور، اگر تم نے نہ بتایا نا تو میں تمہارا لیپ ٹاپ دھو دوں گا، پھر مجھے کچھ نہ کہنا۔ علی خبردار، اگر تم نے میرے لیپ ٹاپ کو گندی نظروں سے دیکھا تو۔ وہ فوراً ڈر کر بولی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ علی اس کے لیپ ٹاپ کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دے گا جو اس نے بڑی محنت سے بھرا تھا۔ دیکھ لو، اگر میں نے یہ سب کر دیا تو۔ اچھا علی ٹھیک ہے نا، میں اسے بتا دوں گی۔ نور منہ پھلا کر بولی تو اس نے کہا نہیں، ابھی بتاؤ اسے۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاتی ہوں نا۔ اریبا نے ان دونوں کو دیکھا تو وہ بولی تم دونوں کیا خسر پسر میں لگے ہو؟ کچھ نہیں آپی، میں تو بس آئس کریم کی تعریف کر رہی تھی، نور مسکرا کر بولی۔ پھر نور نے حوریہ کو مخاطب کیا، حوریہ بات سنو۔ ہاں بولو نور۔ وہ حوریہ، علی تمہاری چائے کی بہت تعریف کرتا ہے۔ اور ریلی؟ مگر جو پہلے تم نے کہا تھا وہ سب کیا تھا؟ حوریہ کو نور کی بات پر شک ہوا تو وہ بولی حور، وہ میں نے سب مذاق کیا تھا یار۔ اچھا، اٹس اوکے، حوریہ نے مسکرا کر کہا اور پھر علی کی طرف دیکھا جو مسکراتا ہوا اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نہال بھائی اب چلیں؟ حوریہ نے پھر نہال سے کہا تو وہ بولا ہاں تم لوگ چلو، علی تم انہیں گھر لے کر جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں آتا ہوں۔ نہال نے علی سے کہا اوکے بھائی۔ علی نے حامی بھری تو نور نے اپنا منہ سا بنا لیا تھا نہال کے جانے کی بات سن کر۔ زائنہ بیٹے کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ چلو اندر، باہر کتنی برف باری ہو رہی ہے۔ زائنہ جو کافی دیر سے بے حس و حرکت بنی برف باری میں کھڑی تھی، مسز زیبا اسے کھینچتے ہوئے اندر لاؤنج میں لے آئی اور اسے آگ کے سامنے بٹھا دیا۔ مام، وہاں مجھے زیادہ مزہ آ رہا تھا نا، کیوں مجھے آپ اندر لے کر آ گئی؟ زائنہ چہرہ پھلا کر بولی۔ برف باری سے اس کا چہرہ لال پیلا پڑ گیا تھا مگر پھر بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچھا ابھی تو مزہ آ رہا ہے، جب بعد میں بیمار ہو گیا تو میرے لیے ہی مسئلے ہوں گے، وہ کافی کا مگ اسے پکڑاتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ ماما میں نہیں ہوتی بیمار، آپ مجھے جانتی ہیں نا۔ وہ بے نیازی سے بولی، تبھی گارڈ اندر آ کر بولا میم یہ زائنہ میڈم کے لیے کوئی فلاورز دے کر گیا ہے۔ اس کی بات پر زینی نے جھٹ سے وہ بوکے پکڑا، وہ کلرفل گلاب تھے اور اندر ایک کاغذ تھا۔ زائنہ نے وہ پیج کھولا اور اس پر کچھ الفاظ درج تھے جس میں لکھا تھا تمہاری اور میری منزل ایک ہی ہے ڈیئر زینی، تو پھر کیوں نہ راستے بھی ایک ہو جائیں؟ بلیک کنگ۔ وہ یہ تحریر پڑھ کر حیران ہوئی اور اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لی۔ زینی ڈارلنگ کیا ہوا؟ مسز ابے پریشان ہو کر بولی تو وہ مسکرا کر کہنے لگی نتھنگ مام۔ 2 دن سے استنبول میں بہت برف باری ہو رہی تھی اور آج بھی کافی ٹھنڈ تھی۔ مسز زیبا اس سے مخاطب ہو کر بولی زائنہ بیٹے تمہارے شادی کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زائنہ جو کافی پیتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھی، ان کی بات پر چونکی اور بولی مام میرا بھی کوئی ارادہ نہیں، آئی جسٹ لو جیمی۔ وہ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی بیٹا کب تک اس جیمی کو یاد رکھو گی؟ وہ اگر تم میں انٹرسٹڈ ہوتا نا تو تمہیں یوں چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ مسز زیبا نے اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہا تو وہ بولی مام ایک دن وہ ضرور آئے گا جب وہ مجھ سے پیار کرے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ پتہ نہیں کب تک تم ایک اندیکھے خواب کے پیچھے بھاگتی رہو گی، اور وہ براک تم سے کتنا پیار کرتا ہے، مگر مجال ہے جو تم اسے نظر بھر کر ہی دیکھ لو۔ پلیز مام، براک میرا اچھا دوست ہے، اسے میرا دوست ہی رہنے دے۔ وہ بیزاری سے بولی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تو مسز زیبا ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے پینٹنگ روم میں بیٹھا کینوس پیپر پر اپنی ادھوری پینٹنگ بنا رہا تھا۔ ذہن کے پردے پر 2 گرے آنکھیں اب بھی جگمگا رہی تھی۔ وجدان کی میموری کافی اچھی تھی، اگر وہ ایک بار کوئی چیز دیکھ لیتا تو اسے یاد ہو جاتی تھی، پھر وہ بآسانی اس کی پینٹنگ بنا سکتا تھا۔ کافی دیر مسکراتا ہوا وہ پینٹنگ میں مگن تھا۔ جب اس کی پینٹنگ مکمل ہوئی تو وہ خود حیران رہ گیا کہ اتنی مکمل اور درست پینٹنگ اس نے بنا لی تھی۔ اگر اس وقت نور حیات وہ تصویر دیکھ لیتی تو دھنگ رہ جاتی کہ اس کی تصویر دیکھے بنا کوئی اتنی پرفیکٹ
कोई इतनी परफेक्ट पेंटिंग कैसे बना सकता है। वजदान जो समझता था कि प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ें फजूल हैं, आज वो खुद इस मर्ज की लपेट में आ चुका था। वो लड़की मुकम्मल तौर पर उसके दिल में जगह बना चुकी थी। कितनी खूबसूरत और प्यारी थी वो। क्या वो उसके हुस्न से मुतासिर होकर उससे मोहब्बत करने लगा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हुस्न तो उसने पहले भी बहुत देखा था। ज़ैनी भी तो खूबसूरत थी, वजदान से मोहब्बत करती थी, फिर भी वो उससे प्यार नहीं करता था। न जाने क्यों अब उसका दिल नूर हयात के लिए धड़कने लगा था। वो शीशे के सामने खड़ी बाल बना रही थी। शहद रंग बाल ऊंची पोनी में कैद थे। उसने वाइट शर्ट के साथ वाइट कैपरी पहनी हुई थी और गले में रेड कलर का दुपट्टा था जिसमें वो बहुत हसीन लग रही थी। नूर, क्या तुम तैयार हो गए हो? नीचे निहाल भाई तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अरीबा कमरे में आते हुए बोली और निहाल का नाम सुनकर वो हैरत से पलटी। क्या मतलब? क्या निहाल मुझे छोड़ने जाएंगे? उससे खुशगवार हैरत हुई थी। हाँ ना, क्योंकि अली अभी थोड़ा लेट है तो पापा ने निहाल भाई से कह दिया है तुम्हें छोड़ने के लिए, और अब जल्दी करो। हरीबा बेड पर लेटते हुए बोली तो नूर ने जल्दी से दुपट्टा उठाया, बैग में सारी चीजें रखी और नीचे को भागी। वो नीचे सोफे पर बैठा उसका वेट कर रहा था। ग्रीन शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहने, आंखों पर सन ग्लासेस लगाकर वो बहुत हैंडसम लग रहा था। मैं तैयार हूं निहाल, चलें अब? नूर उसके पास आकर बोली। एक नज़र उसे देखकर वो हैरत ज़दा हुआ, क्योंकि वो काफ़ी प्यारी लग रही थी कि देखने वाला बड़ी मुश्किल से ही नज़रें हटा पाता। मगर फिर अगले ही पल वो संजीदा हुआ और बाहर की तरफ चल पड़ा। वो दोनों गाड़ी में आकर बैठे। निहाल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी तो नूर ने आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में म्यूज़िक ऑन कर दिया। निहाल ने घूर कर उसे देखा और म्यूज़िक बंद करने लगा तो नूर ने उससे रिक्वेस्ट की, प्लीज़ लगा रहने देना। तुम टेस्ट देने जा रही हो या किसी पार्टी में? वो उसके रिलैक्स अंदाज को देखकर बोला तो और फिर खामोश होकर ड्राइविंग करने लगा। दिल की नमाज़ें जाकर पहुंची फलक से आगे, तू जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा। गाने के बोल नूर के दिल की आवाज़ को छू रहे थे। गाड़ी में खामोशी से छाई थी। तभी नूर ने बहुत मोहब्बत से उसका नाम पुकारा, निहाल। निहाल ने सामने देखते उसे जवाब दिया, हाँ बोलो। आप मुझसे नाराज क्यों रहते हैं? वो बड़ी हिम्मत करके पूछ रही थी। जवाब में वो खामोश रहा तो उसने कहा, बताए ना, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नूर, मैं फजूल बातों के कोई जवाब नहीं देता, निहाल ने गुस्से से कहा और हाथ बढ़ाकर म्यूजिक ऑफ कर दिया। नूर ने नाराजगी से उसकी तरफ देखा। निहाल की नज़र बेसाख्ता उस पर पड़ी तो दोनों की नज़रें मिली। नूर अपनी बड़ी बड़ी ग्रे आंखें उस पर गाड़े बड़ी नाराजगी से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में पानी भरने लगा और आंसू आंखों की बाढ़ तोड़कर नीचे आने लगे। निहाल का एक हाथ स्टीयरिंग पर था, दूसरे से उसने नूर के आंसू साफ करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और उसके आंसू साफ किए तो नूर हैरानगी से देखने लगी। नूर की हैरान नज़र देखकर वो अगले ही लम्हे होश में आया और फौरन अपने हाथ पीछे कर लिए। उसने नज़र सामने की तरफ कर ली थी। निहाल को खुद पर गुस्सा आने लगा कि वो क्यों जज्बात में बह गया था। उसने एक जोरदार मुक्का स्टीयरिंग पर मारा तो नूर डर गई थी। क्या हुआ निहाल, सब ठीक है? शट अप नूर, अब तुम कोई बकवास नहीं करोगी, वो गुस्से से धाड़ कर बोला। नहीं, आप आज मुझे बता ही दे निहाल कि मेरी गलती क्या है जो आप मुझसे ऐसा सलूक करते हैं। वो हिम्मत करके फिर बोली तो निहाल ने एक झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाई तो नूर का सर डैशबोर्ड से लगते लगते बचा। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या जानना है तुम्हें? हाँ बोलो। निहाल गुस्से से उसके कलाई थाम कर बोला, मुझे ये जानना है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, हमेशा गुस्सा और नफरत। नूर अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली जो निहाल ने बहुत जोर से पकड़ रखी थी, ऐसे कि जैसे अभी टूट जाएगी। हाँ, मैं करता हूं तुमसे नफरत क्योंकि तुम मोहब्बत के काबिल ही नहीं। उसकी कलाई पर गिरफ्त और मजबूत करता हुआ बोला। वो ये भी भूल गया कि वो कांच जैसी लड़की उसकी गिरफ्त सह नहीं पाएगी। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है, जबकि आपने हमेशा मेरी मोहब्बत का जवाब नफरत से दिया। आज वो उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, शायद गुस्से और जज्बात की तौहीन की वजह से, वरना तो वो कभी भी ये कह ना पाती। मोहब्बत?
تمہارے منہ سے یہ لفظ سننا میں پسند نہیں کرتا۔ نہال نے ابھی بھی اس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی۔ نہال، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ نہال کے الفاظ اور گرفت دونوں ہی اس وقت نور کو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ نہال نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور پھر خود پر کنٹرول کر کے اس نے گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کر دیا۔ نور نے بھی اپنے آنسو صاف کیے اور سامنے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ یونیورسٹی پہنچ گئی تو نہال نے گاڑی روک دی۔ نور نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکلنے لگی۔ سنو، تمہارا ٹیسٹ کتنے بجے ختم ہوگا؟ نہال کی آواز سن کر وہ رکی اور پھر بولی 3 بجے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً باہر نکل گئی اور دروازہ بند کرنے لگی تو نہال نے کہا اوکے، میں لینے آؤں گا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں آپ کی، ویسے ہی آپ کو تکلیف ہو گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ چلی گئی تو نہال نے سر سیٹ کی پشت سے لگایا۔ وہ نور کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر پھر بھی کر چکا تھا۔ نور کے جاتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے کام کی طرف چلا گیا۔ نور نے ٹیسٹ 15 منٹ پہلے ہی ختم کر لیا تھا اور وہ باہر بیٹھی ماہین کے ٹیسٹ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے اس کی رنگت مزید دمکنے لگی تھی۔ ماہین بھی ٹیسٹ ختم کر کے باہر آئی اور اسے پوچھنے لگی نور، تمہارا ٹیسٹ کیسا ہوا؟ میرا تو بہت اچھا ہوا، تمہارا کیسا ہوا؟ میرا بھی بہت زبردست ہوا، ماہین نے خوشی سے بتایا تو نور نے اسے پوچھا کیا تمہیں کوئی لینے آئے گا؟ ہاں، بھائی یا پھر پاپا لینے آئیں گے، ماہی نے اسے بتایا اور پھر اس سے پوچھنے لگی کیا تمہیں لینے کے لیے علی آئے گا؟ پتہ نہیں، شاید نہال، نور نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے بار بار لگ رہا تھا جس سے کافی دیر سے کوئی اس پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔ ارے واہ نہال بھائی، پھر تو بات چیت ہوئی ہوگی نا؟ ماہی نے اسے کوہنی مارتے ہوئے کہا تو وہ بولی نہیں ماہی، وہ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے۔ کم آن یار، وہ تم سے بس اظہار نہیں کر پاتے، پیار تو وہ تم سے ہی کرتے ہیں، ماہی نے اسے ہمت دلائی تھی۔ ٹیسٹ کا ٹائم پورا ہو گیا تو بہت سارے اسٹوڈنٹس تیزی سے باہر نکلنے لگے تو وہ دونوں بھی گیٹ کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ ماہین کے پاپا پہلے سے کھڑے تھے، وہ اسے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تو نور اب نہال کا انتظار کرنے لگی۔ 30 منٹ گزر گئے تھے مگر نہال ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ موبائل بھی ساتھ لے کر نہیں آئی تھی اور اب تو رش بھی بہت کم ہو چکا تھا۔ نور کو لگ رہا تھا جیسے کافی دیر سے اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ اس نے گردن موڑ کر دائیں طرف دیکھا جہاں ایک لڑکا اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ نور کی جانب دیکھ کر مسکرا بھی رہا تھا۔ نور حیات نے فوراً اپنی نگاہیں پھیر لی اور نہال کا انتظار کرنے لگی۔ ہیلو، ہاں اسد، تم پہنچے کہ نہیں؟ سیف نے نور حیات کی جانب دیکھتے ہوئے اسد سے پوچھا۔ خیریت، سب ٹھیک تو ہے نا؟ یار، تمہیں آج پارٹی کے لیے ایک لڑکی چاہیے تھے نا؟ سیف کمینگی سے بولا تو اسد نے کہا ہاں چاہیے تو تھی مجھے۔ تو پھر میرے بھائی، لڑکی اس وقت میرے سامنے کھڑی ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ کیا کہا؟ سچ میں؟ تم مجھے جلدی اس سے بتاؤ کہ کہاں ہو تم اور وہ لڑکی کدھر ہے؟ اسد نے بے چینی سے کہا۔ یار، میں یونیورسٹی میں ہوں، آج وہیں کھڑا ہوں۔ سیف نے یہ کہہ کر فون بند کیا اور مسکراتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ پھر نور کے پاس آ کر بولا ہائی بیوٹیفل لیڈی۔ سیف نے آ کر اسے پیچھے سے پکارا تو نور فوراً ڈر کر پیچھے ہوئی اور بولی کون ہو تم؟ ارے نور، میں تمہاری کلاس میں ہوتا تھا یار، تمہیں کیا یاد نہیں؟ میں وہ اس کا نام تک جانتا تھا۔ نور اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اچھا، پتہ نہیں، مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلنے لگی کیونکہ یہاں کھڑے رہنا فضول تھا۔ وہ لڑکا بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ نور، کہاں جا رہی ہو تمہیں؟ میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ وہ اس سے فری ہوتا ہوا بولا تو نور نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ اب فٹ پاتھ پر چلنے لگی تبھی اس کے قریب ہی گاڑی آ کر رکی اور اسد مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ نور حیرانی سے رکی کیونکہ وہ گاڑی سے نکل کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ واہ سیف، واہ یار، داد دینی پڑے گی تمہیں، کیا چیز سلیکٹ کی ہے تم نے میرے لیے؟ نور ان دونوں کی باتوں کا مقصد سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی اب تم کون ہو؟ میں اسد ہوں میری جان، اور ڈرو نہیں، مجھے بس تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا چھوڑو میرا ہاتھ، میں کہتی ہوں۔ نور چلا کر بولی۔ تبھی سیف نے مسکراتے ہوئے اسد کی طرف دیکھا۔ اچھا، میں چلتا ہوں یار۔ وہ وہاں سے چلا گیا تو نور اسد سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔
کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، نور نے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا جہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ میری جان، آج رات بس پارٹی کرنی ہے تمہارے ساتھ، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے گاڑی تک لایا تھا، تبھی نور چلاتے ہوئے مدد کے لیے پکارنے لگی، بچاؤ بچاؤ مجھے، کوئی ہے؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ تبھی ایک نقاب پوش آدمی وہاں آیا اور ایک زوردار مکہ اسد کو دے مارا۔ اسد لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تو نور نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ اس کے بعد ایک کے بعد 2 3 4 اس آدمی نے اسد کو مکے مار کر پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ آدمی کافی مضبوط جسم کا مالک تھا، اس کے سامنے اسد کچھ بھی نہ تھا۔ نور وہاں کھڑی پریشانی سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ اسد تو اپنا دفاع بھی نہیں کر پا رہا تھا، اس آدمی نے اسد کو مار مار کر نڈھال کر دیا تھا۔ تب وہ نور کی طرف مڑا جو آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے غصے سے نور کی کلائی پکڑی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا تو نور دھنگ رہے گی کہ ایک کے بعد دوسری مصیبت۔ اس آدمی نے نور کو دھکا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور دوسری طرف خود آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کون ہو تم اور تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ نور ڈر کر بولی۔ تبھی اس آدمی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ نہال تھا۔ نہال کو دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئی۔ تبھی وہ غصے سے بولا، کون تھے وہ لڑکے؟ مجھے کیا بتا، میں تو نہیں جانتی ہوں دونوں کو۔ نور نے روتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، رو مت، چپ کرو اور گھر جا کر اس بارے میں کسی کو مت بتانا۔ کیوں نہ بتاؤں؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ لیٹ کیوں آئے؟ اوکے یار، I'm سوری نا، مجھے ایک ضروری کام پڑ گیا تھا۔ نہال جو ڈیول کے کاموں میں پھنسا تھا، اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی، اب وہ نور کو تو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر نور خاموش رہی۔ نہال جب یہاں پہنچا تو نور کو اسد کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ زبردستی نور کو لے کر جا رہا تھا اور یہ منظر دیکھ کر نہال کا خون کھول اٹھا، لیکن اس کے سامنے وہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسد منہاج کو جانتا تھا، لہٰذا اپنے چہرے پر رومال باندھ کر اس کے سامنے گیا اور اسے اچھا سبق سکھایا۔ پھر سارا رستہ گاڑی خاموشی سے کٹا تھا۔ گھر آ کر اس نے گاڑی روکی اور اس سے کہا، تم جاؤ اندر، مجھے ابھی کچھ ضروری کام سے جانا ہے۔ نور کو پورچ میں ہی گاڑی سے اتار کر وہ وہاں سے واپس چلا گیا جبکہ نور اندر چلی گئی تھی۔ زینی، تم اتنی اپسیٹ کیوں ہو؟ اس وقت وہ دونوں سسلی بس اسٹیشن کے پاس ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے کافی پی رہے تھے جب براق نے زینی کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، جو یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں تھی۔ نہیں تو اپسیٹ تو نہیں ہوں، زینی نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ زینی، تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے، میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، براق، تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ میں تو بہت زیادہ کرتا ہوں۔ اس نے فوراً کہا تو وہ بولی، جبکہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ جیمی سے پیار کرتی ہوں براق، پھر بھی وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ زینی نے اداسی سے کہا، پتہ ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو اتنا نہیں چاہا براق، اپنی موم کو بھی نہیں جتنا میں نے جیمی کو چاہا، اس کی خاطر میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ وہ جذبات کے عالم میں بولی تو براق ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ زینی کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، وہ جانتا تھا کہ وہ وجدان کی آگ میں جل رہی ہے۔ آئی نو، میں جانتا ہوں زینی، کاش کہ کبھی وہ دن آئے جب تم میری محبت کو شرف قبولیت بخشو۔ وہ مسکرا کر بولا تو زینی نے کہا، آئی ایم سوری براق، تم بس میرے بیسٹ فرینڈ ہو۔ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولی، تبھی ایک ویٹر اس کے پاس آیا اور ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر چلا گیا۔ زینی نے کارڈ اپنے سامنے کیا تو اس پر کچھ الفاظ درج تھے۔ اس نے پڑھا جس میں لکھا تھا، اگر منزلیں ایک ہو تو رستے بھی ایک ہونے چاہیے، اگر میرا ساتھ ہو تو تمہاری منزل تمہارے قدم چومے گی، اگر تم ایکسیپٹ کرتی ہو تو اس نمبر پر مجھے رابطہ کرنا، بلیک کنگ۔ آج پھر اسے وہی تحریر ملی اور ساتھ میں بھیجنے والے کا فون نمبر بھی درج تھا۔ زینی تھوڑا حیران ہوئی۔ کارڈ اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا تو براق نے پوچھا، واٹ از دس؟ کچھ نہیں، ایک دوست نے بھیجا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ پھر بھی ہے کیا، بتاؤ تو صحیح۔ براق اس کی بات پر مطمئن نہیں ہوا تھا۔ زینی، کیا تمہیں کوئی تنگ کر ہے؟ تم مجھے بتاؤ، میں اس کا برا حال کر دوں گا۔ او نہیں براق، میں نے کہا نا کوئی نہیں، بھلا مجھے کوئی تنگ کر سکتا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی اور کافی پینے لگی۔ محبوب ایک ہی ہوتا ہے اور ایک کبھی ڈیوائیڈ نہیں ہوتا کسی پر۔ وہ اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا فائلز کو دیکھ کر تھک گیا، تبھی اس نے اپنی ڈائری نکالی
یہ شعر لکھ کر وہ نور حیات کو سوچنے لگا اور مسکرا دیا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس پتھر دل انسان کو بھی محبت ہو سکتی ہے، مگر نور حیات نے پہلی دفعہ میں اس پتھر جیسے بیسٹ کو بھی زیر کر لیا تھا۔ وہ دوبارہ اس سے ملنا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ یہی وہ سوچنے لگا تھا۔ گھر آ کر اس نے سارا واقعہ اریبہ کو بتایا تو اریبہ بھی سن کر پریشان ہوئی اور نور کو چپ کروایا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ نہال بھائی وہاں پہنچ گئے تھے۔ بس کریں آپی، یہ سب آپ کے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے، اگر وہ ذرا جلدی آ جاتے تو یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ نور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو نا میری ڈول، اب رونا مت۔ اریبہ نے اس کے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے، مگر وہ پھر سے رونے لگ گئی۔ آپ ہی پتہ ہے نہال نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اور یہ بھی کہا کہ میں نفرت کے قابل ہوں۔ نور کو شاید نہال کی باتوں نے بہت زیادہ ہرٹ کیا تھا، تبھی وہ اتنا رو رہی تھی۔ ریلی؟ کیا بھائی نے ایسا کہا؟ اریبہ اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ تو اور کیا آپی کیا میں سچ میں نفرت کے قابل ہوں؟ ارے نہیں میری جان، ایسا کچھ نہیں۔ اریبہ محبت سے بولی تو نور نے پوچھا، پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا مجھے؟ ہاں بتائیں مجھے۔ اچھا پہلے مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا تھا، ساری بات بتاؤ۔ اریبہ نے پوچھا تو نور نے اسے ساری بات بتائی جو گاڑی میں ان کی ہوئی تھی۔ نور دیکھو بھائی نے غصے میں ایسے کہا ہوگا، کیونکہ وہ ایسے بالکل نہیں۔ اریبہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ بولی، ہاں تو آپ تو انہیں کی سائڈ لیں گی نا؟ وہ سچ میں مجھ سے نفرت کرتے ہیں، سن لیں آپ یہ بات۔ نور اداسی سے بولی تھی، ایسی بات بالکل نہیں ہے ڈول، وہ ایک دم تم سے ضرور محبت کریں گے، دیکھ لینا۔ اریبہ سے گلے لگا کر بولی تو نور حیات بس خاموش ہو گئی تھی۔ غلام بخش، یہ وجدان کہاں ہے؟ ارسل نے غلام بخش سے پوچھا جو لاؤنج میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھا کوئی ضروری کام کر رہا تھا۔ سر تو اپنی اندر اسٹڈی روم میں موجود ہیں۔ غلام بخش نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اسے جواب دیا۔ ارسل نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا، جہاں اندر سے بہت عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آیا تو اندر کا منظر دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ وجدان ایک گارڈ کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ اسے آگے بڑھ کر اسے چھڑوایا۔ کیا ہو گیا یار، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وجدان کو پیچھے کر کے وہ بولا، میں اس کی جان لے لوں گا، اس کے اندر کا بیسٹ پھر جا گیا ہے۔ وہ پھر سے گارڈ کی طرف بڑھا تو ارسل نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ گارڈ فوراً باہر نکل گیا۔ اس نے وجدان کو کرسی پر بٹھایا اور پانی کا ایک گلاس تھمایا۔ وجدان نے گلاس زور سے زمین پر دے مارا تو وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کنٹرول یار، ہوا کیا ہے بتاؤ تو مجھے۔ ارسل اس کی حالت دیکھ کر فکر مند ہوا، مگر وجدان نے کوئی جواب نہ دیا اور پاس پڑی پانی کی بوتل کو منہ لگا لیا۔ پانی پینے کے بعد اس نے گہری سانس لی اور خود کو کنٹرول کیا۔ اب بتاؤ بھی یار، ہوا کیا؟ کیوں تم نے بیچارے گارڈ کو اتنا مارا؟ اس باسٹرڈ نے میری پینٹنگ پر پانی گرا دیا تھا۔ وہ زمین پر پڑی پینٹنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جس پر ایک خوبصورت بلکہ بہت ہی حسین لڑکی کی خوبصورت پینٹنگ بنائی گئی تھی۔ اس کے بالوں والی سائڈ پر پانی آ کر گرا تھا اور پینٹنگ تھوڑی خراب ہو گئی تھی۔ ارسل تو دھنگ رہ گیا تھا کیونکہ وہ بہت پیاری لڑکی تھی۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھا اور پینٹنگ کو اٹھایا۔ واو، یہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے، ویسے ہے کون جس کی تم نے پینٹنگ بنائی؟ ارسل پینٹنگ کو غور سے دیکھ کر پوچھنے لگا، جبکہ نور کی تصویر کو ارسل کے اس طرح دیکھنے پر وہ غصے میں آیا اور آگے بڑھ کر اس نے ارسل کے ہاتھ سے وہ پینٹنگ چھین لی اور اسے دھکا دیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کی تعریف کرنے کی؟ ہاں؟ وجدان ایک ہاتھ سے پینٹنگ کو پکڑ کر دوسرے سے ارسل کا گریبان پکڑ کر بولا، ریلیکس بھائی، اتنا غصہ کیوں ہو رہے یار؟ میں نے تو بس تعریف کی ہے، کون سا پروپوز کر دیا ہے نے؟ ارسل بات کو ہنسی کا رنگ دیتے ہوئے بولا۔ اس بات پر وجدان نے اسے ایک اور مکہ دے مارا۔ آئندہ یہ غلطی مت کرنا، کیونکہ وہ صرف میری ہے۔ اسے دیکھنے اور اس کی تعریف کرنے کا حق صرف مجھے ہے اور کسی کو نہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتا ہوا بولا تو ارسل اس کا جنونی انداز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یار میں نے اب ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ جو تم مجھ پر یوں غصہ ہو رہے ہو۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ سب ماجرا کیا ہے؟ کیا تم محبت کرتے ہو اس سے؟ ارسل اب ساری صورتحال سمجھ کر بولا تو وجدان نے پینٹنگ کی طرف دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے، تو یہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، کب سے شروع ہوا یہ سب، اور کیا وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے؟
ارسل نے ایک ہی سانس میں ڈھیر سارے سوال کر ڈالے۔ میں کچھ نہیں جانتا ارسل، بس اس کے نام کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، مگر دیکھ لینا وہ بہت جلد میرے پاس ہوگی۔ نور کی پینٹی کو تھامے مضبوط لہجے میں کہتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ ارسل اس کے انداز دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ نہال نے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتے ہوئے انسپکٹر دانش سے پوچھا، منصور کہاں ہے؟ سر، وہ نیچے والے سیل میں موجود ہے۔ اوکے، رائٹ۔ وہ سر ہلاتا وہ نیچے چلا گیا اور لاکر کھول کر اندر داخل ہوا۔ انسپکٹر دانش بھی اس کے ساتھ پیچھے پیچھے تھا۔ نہال اس وقت پولیس یونیفارم میں بہت رعبدار اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ منصور اٹھو، پانی سے بھرا جھگ اس پر پھینکتا ہوا دھاڑ کر بولا تو منصور ہڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ کل سے اب تک اس پر بہت زیادہ ٹارچر ہوا تھا اور وہ کافی نڈھال ہو گیا تھا۔ کل ہی نہال اسے اریسٹ کر کے لایا تھا، جس سے وہ منہاج سمجھ کر ڈرگز ڈیلنگ کرتا تھا۔ وہ دراصل اے ایس پی نہال احمد تھا۔ بتاؤ مجھے کہ باقی کے اڈے کون کون سے ہیں تمہارے؟ منصور کے بال مٹھی میں پکڑ کر نہال نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتا، بس مجھے اپنے اڈے کا پتہ ہے، منصور التجائی انداز میں بولا۔ جھوٹ جھوٹ مت بولو تم، اور تمہارے ساتھ کون کون اس کام میں ملوث ہے بتاؤ مجھے۔ نہال اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، میں تو بس ایک مہرہ ہوں۔ ارسل صاحب جو کہتے ہیں میں بس وہی کرتا ہوں، باقی مجھے کچھ معلوم نہیں، منصور نے روتے ہوئے کہا تو نہال اسے زوردار ٹھوکر مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ دانش، اس کی باتوں سے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، مگر پھر بھی اس سے پوچھ گچھ جاری رکھو، وہ اپنے کیبن میں آ کر بولا تو دانش نے کہا، رائٹ سر۔ پھر وہ سیلوٹ مار کر باہر نکل گیا۔ انسپکٹر دانش کے جاتے ہی نہال اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کام کرنے لگا اور ساتھ ہی سوچنے لگا کہ اسے نور کو یوں ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نور کو ہرٹ کر کے وہ خود بھی بے سکون ہو جاتا تھا۔ اس دن سے وہ کافی افسردہ تھا جب اس نے نور سے کہا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ اپنی فیلنگز کو دبا دبا کر اب تھک چکا تھا۔ وہ آج بھی نور سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی 10 سال پہلے کرتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد وہ اپنی محبت کو نفرت کی آڑ میں ہمیشہ چھپاتا آیا تھا۔ نہ جانے ان دونوں کی محبت کا کیا انجام ہونے والا تھا، اس بات سے وہ دونوں بے خبر تھے۔ اسد اس وقت اپنے فلیٹ میں بیٹھا تھا۔ اس دن وہ نقاب پوش آدمی پتہ نہیں کون تھا جو اس لڑکی کو بچانے آ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب تک وہ جتنی بھی لڑکیوں سے ملا تھا کوئی بھی اس جیسی خوبصورت نہیں تھی۔ اسد میرے بھائی، اس لڑکی کا سارا بایو ڈیٹا مل گیا ہے، سیف مسکراتا اس کے پاس آ کر بولا۔ اسے دیکھ کر اسد خوش ہو گیا تھا۔ اس کا سارا بایو ڈیٹا دیکھ کر وہ بولا، اوکے سیف، اس پر کڑی نظر رکھو، جس ٹائم بھی وہ گھر سے نکلے مجھے فوراً خبر کر دینا، میں تبھی اسے اٹھا لوں گا۔ وہ آگے کا پلان سیف کو بتاتے ہوئے بولا تھا۔ آپی، مجھے اور ماہین کو کچھ بکس خریدنی تھی، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں گی؟ نور اس وقت ڈارک بلو شرٹ کے ساتھ وائٹ کیپری پہنے اور دوپٹے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حریبہ نے اس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ نہیں میری ڈال، میں کچھ بیزی ہوں، تم چلی جاؤ نا۔ حریبہ اس وقت مصروف تھی، سو انکار کرتے ہوئے بولی، اوکے پھر میں چلتی ہوں، آپ ماما کو بتا دینا۔ نور اپنا پرس تھامتی ہوئے باہر نکل گئی۔ اسے یہاں سے ماہین کو پک کرنا تھا اور پھر بکس خریدنے جانا تھا۔ اس بات سے انجان کے اگلا پل اس کی پوری زندگی کو بدلنے والا تھا۔ وہ ڈرائیور کے ہمراہ ماہین کے گھر پہنچی، اسے پک کیا اور پھر وہ دونوں بک شاپ پر آ گئی۔ وہ بہت بڑی 3 منزلہ بک شاپ تھی، ہر منزل پر الگ الگ قسم کی کتابیں رکھی تھی۔ ماہی، پتہ نہیں مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ وہ دونوں اس وقت دوسری منزل پر تھی جب نور حیات نے اسے کہا تو ماہین پریشان ہو کر بولی، کیوں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں یار، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہو، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نور پریشان ہو کر بولی تو ماہین نے اسے سمجھایا، کچھ نہیں ہوتا یار، تم خواہ مخواہ وہم میں گھبراتی رہتی ہو۔ نہیں ماہین، مجھے کب سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے اپنی نظروں میں رکھے ہوئے۔ وہ آس پاس دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کافی حساس طبیعت کی مالک تھی، شاید قدرت نے اسے آنے والے وقت کا اشارہ دے دیا تھا۔ نور، کوئی بھی نہیں ہے یار، یہ سب تمہارا وہم ہے، اور دیکھو بکس تو ہم نے لے لی ہیں، چلو چلتے ہیں۔ بکس لے کر وہ دونوں نیچے آ گئی اور بکس کی پیمنٹ کی۔ جب وہ دونوں باہر آئی تو گاڑی کو موجود نہ پا کر حیران ہوئی۔
یہ ڈرائیور کہاں چلا گیا؟ نور نے ڈرائیور کو کال کرنے کی غرض سے پرس سے موبائل نکالنے کے لیے جیسے ہاتھ ڈالا تو موبائل بھی موجود نہیں تھا۔ وہ شاید اپنا فون گھر بھول آئی تھی۔ اوہ شٹ، میرا موبائل تو گھر رہ گیا۔ اچھا کوئی بات نہیں نا، ابھی آ جائے گا، تھوڑی دیر ویٹ کر لیتے ہیں۔ ماہی نے اسے تسلی دی۔ وہ دونوں وہیں باہر کھڑی ہو کر گاڑی کا ویٹ کر رہی تھی۔ تبھی کوئی نور کی حیات کے پیچھے سے آیا اور کلور فارم سے بھرا رومال اس کے منہ پر رکھ دیا۔ نور اس کے سامنے کوئی بھی مزاحمت نہ کر پائی تھی۔ ماہین نے اسے یہ سب دیکھتے ہوئے چیخ ماری۔ وہ دو لڑکے تھے، مگر ماہین کے کچھ کرنے سے پہلے ہی انہوں نے نور کو گاڑی میں بٹھایا اور اسے لے کر نکل گئے، جبکہ ماہین چیختی چلاتی رہ گئی تھی۔